آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 52۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، اہل مصر کی تعلیم اور اقتصادی حالات۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ عام طور پر تعلیم موروثی ہوتی ہے، یعنی باپ اپنا علم اور اپنا فن اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، لیکن مصر کے مشہور 18ویں خاندان کے عہد حکومت میں بڑے بڑے شہروں میں اسکول بھی کھول دیے گئے جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ قدیم زمانے کی مصری عمارتیں خصوصاً مندر اور اہرام ان کے فن تعمیر اور ریاضیات میں مہارت کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ انسائکلوپیڈیا گلوریل کے مقالہ نگار نے تحریر کیا ہے، پٹولمیز کے عہد حکومت میں مصر دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ دولت مند تھا۔ آپ اسکندریہ کی فلسفی اور ماہر ریاضی دان ہائپیٹیا کے دردناک قتل کا قصہ جان چکے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسکندریہ علم اور فلسفے کا مرکز تھا اور لوگ دور دور سے حصول علم کے لیے سکندریہ کی درسگاہوں اور علماء کی خدمت میں حاضری کے لیے مصر کا سفر کرتے تھے۔ مصر کے اقتصادی حالات۔ جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے کہ دریائے نیل کا پانی زراعت کے لیے ازحد مفید ہے۔ ریگستان کا جو حصہ اس دریا کے پانی سے سیراب ہوتا ہے وہ قلیل مدت میں سرسبز و شاداب کھیتوں، لالہ زاروں اور مرغزاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ملک معاشی لحاظ سے بہت خوشحال تھا اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ رومیوں نے اسے 30 سال قبل مسیح میں فتح کیا اور سن 640 عیسوی تک اس پر حکمران رہے۔ مصر کی آزادی کا اختتام اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ رومیوں کی غلامی کے بعد اس کی معاشی حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگا۔ یہ روم کے شہنشاہ کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے بن گیا جسے رومی تاجدار کی ذاتی جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی تمام دولت و ثروت نچوڑ لی گئی۔ روم کو سامان خوردونوش پہنچانے کے لیے یہاں کے غلے پر ٹیکس لگایا گیا اور رومن ممالک کے خزانے میں سونے چاندی کے انبار لگانے کے لیے ان کی نقدی پر ٹیکس لگایا گیا۔ 3-4 صدیوں کی رومن غلامی کے عہد میں مصر کی مالی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ تانبے کا معمولی قیمت کا سکہ بھی ٹکسال میں بننا بند ہو گیا اور لوگ جنس کے بدلے جنس فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رومن دور حکومت کی سب سے بڑی یادگار وہ فسادات ہیں جن میں قتل عام کیا جاتا تھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شہ سواروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عربوں کے دور حکومت میں اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کی برکت سے اس ملک کی معاشی خوشحالی لوٹ آئی اور اس کا سالانہ خراج اتنا بڑھ گیا کہ اس زمانے کے تمام ممالک سے زیادہ تھا۔ مصر کی زمین جاگیرداروں اور بڑے لوگوں کی ملکیت تھی۔ پولیس اور محافظین کے دستے اس زمیندار کے ذاتی ملازم ہوا کرتے تھے۔ مصر کی معاشی حالت کے بارے میں بٹلر رقم تراز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رومیوں نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہر قسم کے ٹیکسز ادا کرنے سے مستثنی قرار دے دیا تھا۔ اسکندریہ کے رہنے والوں سے بندرگاہ کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے مصر فتح کرنے کے بعد لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کر دیا اور جو طبقات ٹیکس سے مستثنی تھے ان سے بھی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اہل مصر پر جزیہ کے نام سے جو ٹیکس لگایا وہ 2 دینار سالانہ فی کس تھا، لیکن اس سے بوڑھے، بچے، عورتیں، غلام، مجنون اور گداگر مستثنی تھے۔ دی ہسٹورین ہسٹری آف دا ورلڈ کے مصنفین اس موضوع کے بارے میں رقم دراز ہیں۔ مصر اپنے حیران کن قدرتی وسائل اور جفاکش اور محنتی باشندوں کے باعث عرصہ دراز سے رومی مملکت کا ایک بڑا قیمتی صوبہ تھا۔ وہ اپنی آمدن کا بہت بڑا حصہ شاہی خزانے کی نذر کرتا تھا۔ اس کی زراعت پیشہ آبادی جو سیاسی اثر و نفوذ سے بالکل محروم تھی کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ صرف مختلف قسم کے ٹیکسز ہی ادا نہ کریں بلکہ ان کے علاوہ ایک خاص لگان بھی رومی حکومت کو ادا کریں جو مزروعہ زمین پر پیشے کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں مصر کی معاشی حالت رو بزوال تھی۔ یہی مصنفین اسی کتاب کے صفحہ 75 پر حقیقت حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے مصر کی معاشی حالت عمومی انحطاط کا شکار تھی۔ کاروبار کے گھٹ جانے، زراعت کو پس پش ڈالنے
اور مصری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے تھے جو پھر کبھی سنبھل نہ سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی کبھی واپس نہ لائی جا سکی۔ جس ملک کے باشندوں کو سائرس جیسے ظالم اور سنگ دل گورنر نے 10 سال تک آلام و مصائب کی چکی میں پیسا ہو، ان کی معاشی خستہ حالی کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے ہم شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔